نمیش، آج شام 5 بجے تیار رہنا، میں تمہیں لینے آؤں گا، ہم دونوں گھر چلیں گے۔ کیا مطلب گھر چلیں گے؟ یہی میرا گھر ہے اور میں یہیں پر رہوں گی۔ اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں۔ یہ ان دونوں کے مابین پہلی گفتگو تھی جو کہ نمیش کی جانب سے کافی تلخ تھی۔ نہیں، یہ تمہارا گھر نہیں ہے، تمہارا گھر وہ ہے جہاں پر میں رہتا ہوں، اور میں تمہیں وہیں لے جانے کی بات کر رہا ہوں۔ اپنا ضروری سامان پیک کر لو، ہم آج ہی وہاں شفٹ ہو رہے ہیں۔ وہ جیسے آخری فیصلہ کرتے ہوئے اسے بتا رہا تھا۔ میں آپ کے ساتھ کہیں بھی نہیں جانے والی، سمجھے آپ؟ اور میں بہت جلدی آپ کے 30 لاکھ بھی آپ کو واپس کر دوں گی۔ وہ اس کی بات کو کاٹتے ہوئے سخت انداز میں بولی۔ میں تم سے پیسوں کی بات نہیں کر رہا، نہ میں بس یہ بتا رہا ہوں کہ تمہیں اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر جا رہا ہوں، اور بہتر ہوگا کہ تم بھی خاموشی سے چلنے کی تیاری کرو۔ میں آپ کے ساتھ یہاں سے کہیں بھی نہیں جاؤں گی، اور بہت جلد میں آپ کو آپ کے پیسے لوٹا دوں گی۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ مجھ پر حکم نہ چلائیں۔ آپ کے پیسے آپ کو مل جائیں گے، اور اس کے بعد یہ کاغذی رشتہ یہیں پر ختم ہوگا۔ میں نے یہ نکاح صرف اپنے پاپا کی جان بچانے کے لیے کیا تھا۔ میں اس وقت مجبور تھی، لیکن اب مجبور نہیں ہوں۔ مجھے کمزور سمجھنے کی ہرگز کوشش مت کیجیے گا۔ میں اپنی لڑائی خود لڑ سکتی ہوں۔ وہ اپنے آپ کو بہادر ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ اس کے اس انداز پر اشر نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا۔ اس وقت اس لڑکی کا انداز ایسا تھا جیسے کوئی چھوٹی سی بچی اپنے کھلونے کے لیے کسی دوسرے بچے سے لڑ رہی ہو۔ نمیش، میں شام 5 بجے تمہیں لینے آؤں گا، اور تمہارا یہ انداز نہیں دیکھنا چاہتا۔ اب اشر بالکل اس طرح سے بات کر رہا تھا جیسے کسی چھوٹے بچے کو کسی غلط کام سے روکنے کے لیے ذرا سی سختی کی جاتی ہے، اور پھر وہ بنا اسے کچھ بولنے کا موقع دیے خود اٹھ کر باہر چلا گیا۔ سر، آپ میڈم کو اپنے ساتھ حویلی لے کر نہیں جائیں گے؟ وہ اپنا نیا گھر کھلوانے کا کہہ رہا تھا جب اس کے سیکرٹری نے پوچھا۔ نہیں، ابھی نہیں، پہلے میں نمیش کو پوری طرح سے رشتے کے لیے تیار کر لوں، پھر گھر والوں کو بتاؤں گا۔ تب تک یہ بات باہر نہیں جانی چاہیے۔ وہ ہمیشہ سے ہی الگ تھلگ رہنا پسند کرتا تھا۔ اس نے بہت پہلے اپنے لیے ایک گھر بنوایا تھا جس میں وہ اپنی ماں کے ساتھ رہنا چاہتا تھا، لیکن اس کی ماں کا ہمیشہ سے یہی کہنا تھا، چاہے وہ اس کے باپ کی پسندیدہ بیوی نہ ہو، لیکن پھر بھی وہ اپنے فرائض سے یوں منہ نہیں پھیرے گی۔ حالات جو بھی ہوں، وہ ہمیشہ اس کے باپ کے ساتھ کھڑی نظر آئے گی۔ وہ 17 سال کا تھا، یہ کوئی بہت پرانی بات نہیں تھی جب اس کا باپ اپنی من چاہی بیوی کو حویلی لایا تھا۔ دادی نے بہت شور مچایا کہ خاندانی بیوی ہونے کے باوجود وہ اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتا ہے، لیکن اس کے باپ نے صاف صاف کہا تھا کہ یہ وہ اس کی من پسند بیوی ہے جس کے ساتھ وہ 7 سال پہلے ہی نکاح کر چکا ہے۔ اس کے بعد ہی اس نے یہ گھر بنوایا تھا تاکہ وہ اپنی ماں کو لے کر ان سے الگ ہو سکے، لیکن اس کی ماں نے سب کچھ خاموشی سے قبول کر لیا۔ وہ اپنی ماں کو تو اس گھر میں نہیں لا سکا تھا، لیکن نمیش کے ساتھ اپنی زندگی کی ایک خوبصورت شروعات اسی گھر سے کرنا چاہتا تھا۔ چچا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بابا اس دنیا میں نہیں رہے تو میرا کوئی نہیں ہے؟ ان کے سمجھانے پر وہ بے بسی سے بولی تھی۔ دیکھو بیٹا، میں بس تمہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تمہارا باپ ہر وقت یہی دعائیں کرتا تھا کہ اس کی بیٹی کی تقدیر سنور جائے، اور اب جب اتنا اچھا لڑکا تم سے نکاح کر چکا ہے، تمہیں اپنا نام دے چکا ہے، تمہارے باپ کی ہر پریشانی کو اپنے سر کر چکا ہے، تو تم اسے قبول کیوں نہیں کر رہی ہو؟ کیونکہ اس نے میری بے بسی کا فائدہ اٹھایا ہے۔ اس نے میری مدد کرنے کے لیے میرے سامنے نکاح کی شرط رکھی۔ میں نے مجبور ہو کر نکاح کے لیے حامی بھر لی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس وقت میرے پاس پیسے نہیں تھے اور بابا کی جان بچانے کے لیے اس سے نکاح کرنا پڑا، لیکن اس کے باوجود بھی میں اپنے بابا کو نہیں بچا پائی، اور اب اگر بابا ہی نہیں رہے تو میں کیوں یہ زبردستی کا پھندا اپنے گلے میں ڈال کر گھومتی رہوں؟ کیونکہ وہ تمہارا سہارا ہے، وہ کوئی غیر نہیں، تمہارا شوہر ہے۔ اس نے تمہارے سامنے کوئی ناجائز خواہش ظاہر کرنے سے بہتر تم سے نکاح کرنا سمجھا۔ اسی بات سے اس کی نیک نیتی کا اندازہ لگا لو۔ چچا اب بھی سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں انہیں برا نہیں کہہ رہی چچا، بس میں یہ رشتہ نہیں رکھنا چاہتی۔ میں ان سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتی۔ بہتر ہے اس کو ختم کر دوں۔ میں نہیں چاہتی کہ ساری زندگی وہ مجھے اس رشتے کے نام پر تانے مارتا رہے۔ شرطوں پہ بنے رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ میں نے اس کے سامنے اپنے باپ کے لیے اپنا آپ بیچ دیا۔ یہ صرف ایک کاغذی کارروائی تھی جو میرے بابا کے ساتھ ہی ختم ہو گئی۔
میں اس پر خلا کا کیس کروں گی۔ میں مجبوری اور سمجھوتوں کے رشتے نہیں نبھا سکتی چچا، مجھے یہ رشتہ نہیں نبھانا، اور نہ ہی اس شخص کے ساتھ اس کے گھر سے جانا ہے، وہ اٹل فیصلہ کرتے ہوئے بولی۔ نہ نمیش کے گھر تو تمہیں چھوڑنا ہوگا، سامنے بیٹھی چچی نے تلخ انداز میں کہا۔ آخرکار ہمیں بھی اپنی بیٹیاں بیانی ہیں، کتنے عرصے سے تم لوگ اس گھر میں رہ رہے ہو، اور اب تو تم لوگوں نے پچھلے 9 مہینوں کا کرایہ تک ادا نہیں کیا۔ چچا کا انداز بہت جتلاتا ہوا تھا۔ چاچی میں جلد ہی ایک اچھی نوکری ڈھونڈ لوں گی، میں آپ کے سارے پیسے دے دوں گی، وہ شرمندگی سے بولی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم کرایہ تمہیں معاف کر دیں گے، تم بس یہ گھر چھوڑ دو اور جو اپنے شوہر کے گھر۔ چاچی کے انداز پر چچا نے گھور کر انہیں دیکھا تھا، ان کا انداز شاید انہیں بھی پسند نہیں آیا تھا۔ مجھے گھورنا بند کریں، یہ ایک لڑکی عقل سے پیدل ہے، شوہر دروازے پر کھڑا ہے اور یہاں بیٹھے ناشکری کر رہی ہے، جانتی بھی ہے کتنا امیر انسان ہے وہ، جس کی نظر نہ جانے کیسے اس پہ آ کر رک گئی، اور یہ تو اسے منہ تک نہیں لگا رہی۔ اب کیا ساری زندگی ہم محلے والوں کے سر پر بیٹھ کر ناچنا چاہتی ہے؟ کون دے گا 12ویں پاس کو نوکری، ہمیں بھی تو پتہ چلے۔ ایک مضبوط سہارے کے ساتھ ایک مضبوط چھت تک مل رہی ہے، اوپر سے جائز رشتہ ہے، جیسے یہ اپنی بے عقلی سے گنوا رہی ہے۔ یہ میری زندگی کا فیصلہ ہے، اسے مجھ پر چھوڑ دیں۔ ان کے تلخ لہجے پر وہ بھی تلخ ہوئی تھی جب اچانک کمرے میں کوئی داخل ہوا۔ اسے اچانک اپنے گھر دیکھ کر وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ 10 دنوں میں وہ پتہ نہیں کتنے چکر اس کے گھر کے لگا چکا تھا۔ میں نے تمہیں صبح کہا تھا تیار رہنا، اور تم یہاں بیٹھ کے آنسو بہا رہی ہو۔ نمیش، میں ایک بات تمہیں کتنی بار سمجھاؤں، نکاح ہو چکا ہے تمہارا، اور ہر لڑکی نکاح کے بعد اپنے شوہر کے گھر جاتی ہے۔ چلو میرے ساتھ، بند کرو اپنی یہ ضد۔ وہ اسے سمجھانے کے لیے اس کے ساتھ بیڈ پر بیٹھا تھا، جبکہ اسے اپنے برابر بیٹھے پا کر فوراً ہی اس کے قریب سے اٹھ کر 1 2 نہیں بلکہ 10 قدم دور ہوئی تھی، جبکہ اس کا یہ انداز اشر شاہ کے چہرے پر ایک دل فریب مسکراہٹ چھوڑ چکا تھا۔ تم اتنا گھبرا کیوں رہی ہو نمیش؟ میں کوئی غیر تو نہیں ہوں؟ مسکراتے ہوئے آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا تھا۔ دور رہے مجھ سے، ورنہ وہ انتہائی غصے سے انگلی اٹھا کر اسے وان کرنے لگی، جو اگلے ہی لمحے اس کی انگلی تھامتے ہوئے کھینچ کر اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے نزدیک کر گیا تھا۔ میں نے سنا ہے کہ حسین بیوی جب قریب آ کر دھمکی دیتی ہے تب اور بھی حسین لگتی ہے، مجھے بھی تو پتہ چلے کہ سچ ہے یا جھوٹ۔ وہ آنکھ دباتے ہوئے مسکرا کر بولا، جبکہ اس انداز پر نمیش دھڑکتے دل کے ساتھ اسے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اگر تمہیں لگتا ہے تمہاری یہ جدوجہد کامیاب ہوگی تو تم بالکل غلط ہو، وہ اسے خود سے لڑتے پا کر جلانے والے انداز میں بولا۔ دیکھیں مسٹر اشر شاہ، آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ وہ اپنی تمام تر ہمت جمع کیے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ مسز نمیش اشر شاہ، اگر میں آپ کے ساتھ زبردستی کرتا تو اس وقت آپ میری نظر سے نظر ملا کر بات کرنے کے بجائے شرما رہی ہوتی، اور یہ جو آپ کی حسین آنکھیں مجھ سے بدگمانی کی داستان سنا رہی ہیں نا، میری دیوانگی میرے جنون کی تپش سہ کر اب تک میرے عشق کے خمار میں جھکی ہوئی ہوتی۔ بہرحال میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میں زبردستی کا قائل نہیں ہوں، اسی لیے بار بار زبردستی زبردستی کہہ کر مجھے زبردستی کرنے پر مجبور نہ کریں۔ وہ اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے دلکشی سے بولا۔ نہ جانے کون سا منحوس وقت تھا جب میں نے اس شخص کی مدد لی تھی۔ اس کی نظروں سے ہارتے ہوئے بڑبڑائی، جبکہ اسے اپنی نظروں کے حصار میں لیے وہ گہرا سا مسکرایا۔ میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا چاہتی، وہ اٹل انداز میں بولی، اور میں تمہیں کسی بھی قیمت پر یہاں سے لے کر جاؤں گا، اس لیے نخرے بند کرو اور چلو میرے ساتھ۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے گھسیٹ کر اپنے ساتھ باہر لے آیا اور اسے زبردستی گاڑی میں بٹھا رہا تھا۔ میں نے تمہیں بہت بار منانے کی کوشش کی کہ میرے ساتھ گھر چلو، لیکن تم نہیں مانتی، زبردستی کرنے پر مجبور تم نے خود کیا ہے، تو بہتر ہوگا کہ تم اس چیز کے لیے مجھ سے شکایت نہ کرو۔ وہ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے پرسکون انداز میں بولا، جبکہ خود کو بے بس پا کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ اس چپ کروانے کے بجائے سارے رستے خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرتا رہا۔ وہ اسے اسی انداز میں گھر لے کر آیا تھا، گاڑی اپنے گھر کے باہر روکتے ہوئے اسے گھسیٹ کر سیدھا گھر کے اندر لایا اور اپنے کمرے میں لا کر ہی دم لیا۔ کیا لگتا ہے آپ کو یوں زبردستی آپ مجھے وہاں سے یہاں لے آئیں گے تو میں آپ کے سامنے بے بس ہو جاؤں گی؟ تو ایسا بالکل نہیں ہے۔
میں آپ پر کیس کروں گی۔ ایک لڑکی کو ٹریپ کر کے اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا ہے آپ نے۔ میں آپ کو آپ کے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ میں کوئی کمزور یا دبو لڑکی ہرگز مت سمجھیے گا۔ میں اپنا دفاع کرنا بہت بہتر طریقے سے جانتی ہوں۔ اگر میں نے مجبوری میں آپ کی مدد لی ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ میرے ساتھ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ وہ غصے سے بھری پڑی تھی، جو کہ اسے نکالنے کا اچھا موقع مل گیا تھا۔ ابھی کچھ دن نہیں ہوئے تھے ان کو ملے ہوئے اور یہ شخص اس طرح سے حق جتا رہا تھا۔ غلط فہمی ہے آپ کی کہ آپ کو آپ کا دفاع کرنا آتا ہے۔ اگر دفاع کرنا آتا تو جب میں آپ کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہا تھا تب آپ اپنی عقل استعمال کرتی، جس طرح سے اب کر رہی ہیں۔ سمجھدار ہیں آپ ماشاءاللہ سے۔ اپنے آپ کو ٹریپ کر رہا تھا، عقل کہاں تھی؟ استعمال کیوں نہیں کیا آپ نے اپنی عقل کا؟ اور ایک اور بات، میں تمہارے ساتھ جو کرنا چاہوں کر سکتا ہوں، کیونکہ تمہارے تمام تر حقوق میرے نام ہیں۔ تم مجھے روکنے کا نہ تو حق رکھتی ہو اور نہ ہی ہمت۔ اگر چاہو تو ایک ڈیمو بھی دکھا سکتا ہوں۔ وہ اسی کے انداز میں کہتا ہوا اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر ایک جھٹکے سے اسے اپنے قریب کر چکا تھا، اور اب بنا اسے کچھ بھی سوچے سمجھنے کا موقع دیے اس کے نازک لبوں کو اپنے لبوں کی دسترس میں لے چکا تھا۔ وہ جو اپنے آپ کو بہادر ظاہر کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی، اشر کے اس بے باک انداز پر ساکت سی ہو گئی۔ دل تو جیسے دھڑکنا بھول گیا تھا، ہاتھ پیر مکمل ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ اشر اسے اپنی باہوں میں قید کیے اس کی سانسوں میں اپنی سانس پسائے کچھ ہی پل میں چھوڑ چکا تھا۔ شرم سے زیادہ حیرانگی اور بے یقینی اس کے دل و دماغ پر سوار تھی۔ وہ اس سے اچانک اس طرح کی کوئی امید نہیں رکھتی تھی۔ یہ تھا تمہاری سوچوں کا ایک ٹریلر۔ اگر تم نہیں چاہتی کہ میں پوری فلم دکھاؤں تو قدم گھر سے باہر مت نکالنا، کیونکہ تم نے اپنی عقل کا زیادہ استعمال کیا تو تمہیں ڈھونڈنا اشر شاہ کے لیے کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے۔ نکاح کے لیے حامی بھر کر تم اپنی عقل مندی کا ثبوت پہلے ہی دے چکی ہو، اس لیے مزید اپنی عقل کا استعمال کرنے کے بجائے وہ کرو جو ایک شادی شدہ لڑکی کرتی ہے، جیسے اپنی گھر سنوارتی ہے، اپنے شوہر کے دل میں جگہ بنانے کے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ ویسے اس کام میں تمہیں زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی، کیونکہ تمہارے نام کا ایک گھر اشر شاہ اپنے دل میں پہلے ہی تعمیر کر چکا ہے، اور اب تم اس میں بسنے کی خواہش کرو یا نہ کرو، رہنا تمہیں یہیں پڑے گا۔ ایک ضروری کام پر جا رہا ہوں، اگر چاہو تو میری واپسی کا انتظار کرنا، ورنہ کھانا کھا کر سو جانا۔ اس کا حکمرانہ انداز اور یہ بے باکی نمیش کو پریشان کر گئی تھی۔ وہ جلد سے جلد اسے پیچھے چھڑانے کا ارادہ رکھتی تھی، لیکن یہ تو آسانی سے اسے چھوڑنے والا ہی نہیں تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی، آئندہ کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔